اور جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے۔ اور جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے۔ ہر ایک پیغمبر ایہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ وہ جتنے نیویں پا لئی نبیاں نے، جتنے نیویں پا لئی نبیاں نے، وہ کی رہ گئی گل اماماں دی، تسی آپے ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس عامہ خاصاں دی۔ اج دنیا دے اندر تو نبی پاک نو چھڑ کے اوراں ول تکنے، اوراں دی بات ماننے، نہ پاس ہمارے ہم کاہے کو اس دنیا میں اور کسی کی تقلید کریں، پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے، قرار بھی ہے۔ غور کرنا ختم نبوت جس کی رسالت عرش کا جو مہمان بھی ہے۔ نبی پاک تو علاوہ کسی اور دی گل منی جا سکتی نہیں۔ اور مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کتھے یاد آ گئے، دعا کرو اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ کہندے نے میدان وہ حشر کا آواز رب نفسی، میدان وہ حشر کا آواز رب نفسی، خلقت ہے سہمی سہمی نیکی بدی شمارا، اب کس طرف کو جائے کس کو سنائے دکھڑا، مشفق کوئی بتائے شافع بنے ہمارا۔ وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کہہ دو، وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے، اٹھی صدا حشر سے، قربان شاہ سوارا۔ وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا چہرہ، سبحان اللہ، وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا چہرہ، پہنا ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوئے ہے باگے، دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، سبحان اللہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، چا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا، اب بخش دے غفارا۔ اور غور کر لے، یہ تیرے لیے پیغام ہے، کر پیروی نبی کی، کر پیروی نبی کی، گر طلب ہے شفاعت تا وہ کرے حشر کو تیری طرف اشارہ۔ قیامت کو میرے نبی کہہ دے اللہ یہ بھی میرا امتی ہے، یہ بھی میرا امتی ہے، اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ ایک کون پیغمبر ہے
آدم پکارے نفسی نفسی، ابراہیم پکارے نفسی نفسی، نوح پکارے نفسی نفسی، ابراہیم، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پکارے نفسی نفسی۔ اللہ سانو بچا لے، میرے تیرے پیغمبر کہن امتی امتی، اللہ میری امت نو بچا لے۔ دعا کرو اللہ سانو سنن نبی دی اطاعت دی توفیق دے دے۔ مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی، ایک پاسے میرا عرب سہانا، ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں، ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں، ایک پاسے واللیل سے آئی، ایک پاسے سلفان دا سجانا، ایک پاسے ذرا غور کرنے کسے نال کوہاڑے بت پن کے بل فال کبھی روحم آکھیا۔ نبی ابراہیم نے بت بنے سے نا تے وڈے بت تے کوہاڑا رکھ دیتا، لوگاں پوچھیا بھی کنے، کہنے لگے اینو پوچھ لو اینو پوچھ لو۔ وہ کسے نال کوڑے بت بن کے بل فال کبھی روحم آکھیا، کل چال حق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا، ایک پاسے وہ ایک کشتی دا زامل، ایک پاسے سارے جگ دا مہانا، ایک پاسے ہوندیاں جگ وچ تماں پہیاں نے سن کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے، کہہ دے سبحان اللہ۔ اوندیاں جگ وچ تماں پہیاں نے سن کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے، کوئی امتاں دے حق بتوا کردا تے سینے نال لانا، ایک پاسے پتھراں دا پھٹنا، ایک پاسے چند پھاڑ دکھانا، ایک پاسے اور رب نفسی آوازاں، ایک پاسے رب امتی تقاضا، ایک پاسے سارے جگ دے پاپی، ایک پاسے شمشام نمانا، ایک پاسے الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کون ہے جو اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا اول شافع و مشفع. قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے کا حق اللہ مجھے عطا کرے گا اور سب سے پہلے میری سفارش کو اللہ قبول کرے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم گناہگاروں کو قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت نصیب کرے. کیسی عظمت کی بات ہوگی. شفاعت مصطفیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی کئی طرح سے سفارش کریں گے. یہ اعزاز صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا. چھوٹی چھوٹی سفارشیں اور لوگ بھی کریں گے لیکن شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ اس کا اختیار اور اعزاز اللہ نے صرف ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کیا ہے. آپ چونکہ رحمت للعالمین اللہ نے میرے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین۔ اللہ فرماتے میں نے اپنے پیغمبر کو دنیا جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت والے ہیں، اور یہ رحمت دنیا میں بھی کرتے رہے، قیامت کو بھی کریں گے، اور قیامت کو رحمت امت کی سفارش کی شکل میں کریں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے رہے کہ لوگوں اشفعوا، ایک دوسرے کی سفارش کرو، اگر کر سکتے ہو تو اچھے کام میں سفارش کرو، اللہ تمہیں اجر عطا کرے اچھے کام میں۔ اور قیامت کو تو سفارش صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دے گا، اور اتنی کر سکتا ہے جتنی اللہ اجازت دے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا پریشان ہوگی، لوگ مصیبت میں اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے، مارے پھر رہے ہوں گے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، اور اللہ اس دن بڑے غضبناک حالت میں ہوں گے۔ ایک بڑی عجیب کشمکش ہوگی اس مصیبت اور پریشانی کے عالم میں۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ چلو حساب تو شروع ہو نا، کام تو شروع ہو، پتہ نہیں کیا بننا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن کم از کم کام تو شروع ہو۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، انا سید ولد آدم ولا فخر، اے میری امت کے لوگوں، میں قیامت کے دن ساری بنی آدم کا سردار ہوں گا، میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے قبروں سے جب لوگوں کو نکالا جائے گا، سب سے پہلے اللہ مجھے قبر سے نکالیں گے، میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والا بھی میں ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے اللہ جس کی سفارش قبول کریں گے وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ اور اس پر کوئی فخر والی بات نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِهِ یوم القیامت ولا فخرام، اور قیامت والے دن حمد کا جھنڈا وہ بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اس پر بھی کوئی فخر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے اندر، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جدوں لوگوں نو قبر چوں اٹھایا جائے گا میں سب تو پہلے قبر چوں اٹھایا جاواں گا۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُوا، جب ساری دنیا وفد کی شکل میں اللہ کی طرف جا رہی ہوگی، میں ساری دنیا کی قیادت کروں گا، میں ساری دنیا کی امامت کروں گا۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ اِذَا أَنصَتُوا، اللہ کے دربار میں ساری دنیا چپ ہوگی، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس وقت میں ان کا خطیب ہوں گا، میں ان کا بولنے والا ہوں گا۔ وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جدوں ساری دنیا نو ایک جگہ تے روک لیا جائے گا، قید کر لیتا جائے گا، اس وقت میں ان لوگوں کی سفارش کروں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا آئِسُوا، جدوں ساری دنیا
نا امید ہوے گی میں ادو انہاں نوں خوشخبریاں دیواں گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے الکرامت، ہر قسم دی عزت کرامت اور عظمت اللہ مجھے عطا کرے گا، بل مفاتیح یومئذ بیدی، اس دن چابیاں بھی اللہ دے فضل نال میرے ہاتھ وچ ہون گیاں، وانا اکرم ولد آدم علی ربی، قیامت والے دن ساری بنی نو آدم دے وچوں اللہ مینوں سب تو زیادہ عزت عطا کرن گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او پیغمبر جنہوں نے قیامت والے دن میری تیری سفارش کرنی ہے۔ جامع ترمذی دے اندر حدیث کتاب التفسیر اندر آپ سرکار فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا گیا مقام محمود کی ہے، مقام محمود کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جس وقت پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے، آپ سرکار نے فرمایا ہی الشفاعہ، اے مقام محمود اوہ شفاعت والی جگہ ہے جس جگہ تے میں ساری بنی آدم دی سفارش کراں گا، اس مقام نو مقام محمود کہندے نے، اور اے مقام اور عظمت اللہ مینوں ہی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت والے دن لوگ مارے مارے پھر رہے نے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیثاں نو بیان کرتے نے۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 684 جلد نمبر 2 کتاب التفسیر اندر ایک لمبی چوڑی حدیث ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پہلی شفاعت دا تذکرہ ہے، جنہوں شفاعت کبریٰ بھی کہندے نے، اس نو شفاعت عظمیٰ بھی کہندے نے۔ آپ سرکار صرف اپنی امت دی نہیں بلکہ سارے نبیاں دی امت دی قیامت والے دن بڑی سفارش کریں گے، بڑی۔ حدیث پاک میں جاندے ہیں لوگ پریشان نے، اس پریشانی دے اندر لوگانو یجمع الناس الاولین والآخرین فی سعید واحد، ساری کائنات نو ایک چٹیل میدان اندر جمع کر دیتا جائے گا، ساری دنیا نو ایک چٹیل میدان اندر اکٹھا کر دیتا جائے گا، اور قیامت دا منظر کی ذرا غور کرنے، ایک پکارنے والے دی آواز نو سب سارے نو آواز سنائی دے گی، اللہ اکبر اللہ، یعنی کہ تمام لوگ ایک دوسرے نو نظر بھی آمن گے، ایک دوسرے دی گل بھی سن سکن گے، قریب قریب لوگ سارے جمع ہو گئے نے۔ وَتَدْنُ الشَّمْسُ، سورج بالکل قریب آ گیا۔ بعض روایتاں دے اندر سورج جڑا ایک میل دے فاصلے تے قریب آ جائے گا، سارے لوگ پریشان ہون گے، سخت گرمی دے موسم اندر لوگاں نو پسینہ آئے گا، بعض لوگ گھٹیاں تک، بعض گوڈیاں تک، بعض اپنی کمر تک، اور کئی گردن تک، اور کئی بد نصیب اپنے پسینے دے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اس پریشانی دے عالم اندر لوگ انتہائی غم، تکلیف، پریشانی، مصیبت عالم اندر ہون گے، تے ایک دوسرے نو کہیں گے الا ترون قد بلغکم، دیکھو دیکھو کتنا مشکل وقت آ گئے ہے، کتنی مشکل گھڑی آ گئی ہے، الا تنظرون من یشفع لکم الی ربکم، لوگ ایک دوسرے نو کہیں گے ہے کوئی ایسا بندہ جڑا رب کول جا کے تھوڑی سفارش کر سکے، اس مصیبت پریشانی دے عالم اندر اللہ کول جا کے سفارش کر سکے۔ فیقول بعض الناس لبعض علیکم بآدم، ایک دوسرے نال لوگ اللہ کرن گے
تے بعد ایک دوسرے نو کہن گے بابا جی آدم نو لازم پکڑو، بابا جی آدم ساری بنی نو آدم دے باپ لگ دینے، انہاں کول جاؤ اور جا کے سفارش کرو، اللہ نو کہن کہ ساڈا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ سارے لوگ آدم علیہ السلام کول آن گے، آ کے عرض پتہ کی کرن گے، اے بابا جی آدم علیہ السلام انت ابو البشر، بابا جی تسی ساری بنی آدم دے باپ ہو، خالق اللہ بیدہ، تانو اللہ نے اپنے ہاتھ نال پیدا کیتے، ونفخ فیک من روحہ، اللہ نے تواڈے اندر اپنی روح نو پھونکے، وامر الملائکۃ فسجدوا لک، رب نے فرشتیاں نو حکم دیتے انہاں نو سجدہ کرو، سارے فرشتیاں نے تانوں سجدہ کیتے ہیں، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، اے بابا جی آدم اللہ نے تانوں جنت وچ اعلی مقام عطا کیتے ہیں، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اے بابا جی اللہ نے تانوں ہر چیز دے نام بھی دس دیتے نے، اتنی عظمت تسی اللہ دے دربار اندر پائی ہے، اشفع لنا الى ربک، آؤ نا، آؤ ذرا ساڈے نال چلو، اپنے رب کول چلیے، ساڈی سفارش کر دیو۔ بابا جی آدم بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے، اور اس وقت موقع ایسا ہے لوگ کہندے نے بابا جی اب ویکھو تسی اپنی آنکھاں نال ویکھ رہے ہو کنے لوگ پریشان نے، کتنی مصیبت اندر، کتنی تنگی اندر نے، آؤ آؤ ذرا ساڈی سفارش کر دیو۔ بابا جی فرمان گے اے میرے بیٹیو، ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج تے اللہ سونا انہیں شدید غصے اندرے، لم یغضب قبلہ مثلہ ولم یغضب بعدہ مثلہ، اللہ سونا آج تو پہلے بھی کدی انہاں غصے وچ نہیں آیا تے آج تو بعد بھی کدی انہاں غصے وچ آئے گا ہی نہیں۔ اینا اللہ غصے اندر اللہ دے غضب نو دیکھ کے بابا جی کہن گے میری ہمت نہیں، اللہ نے مینوں روکیا سی اس درخت دے قریب نہیں جانا، میرے کو غلطی ہو گئی، آج میں کس منہ نال رب کول جا کے تہاڈی سفارش کر سکنا، آج تے اللہ بڑے غصے اندر نے، اذهبوا الی غیری، میرے تو علاوہ کسی اور کول چلے جاؤ۔ لوگ کہندے نے بابا جی دسو پھر کندے کول جائیے، بابا جی مشورہ دیندے نے اذهبوا الی نوح، تسی نبی نوح علیہ السلام کول چلے جاؤ۔ بابا جی کو جواب ملے تے ساری دنیا نوح علیہ السلام کو چلی جاندی ہے، تے نوح علیہ السلام نو جا کے کہندی ہے اے نوح علیہ السلام انت اول الرسل الی الارض، آدم علیہ السلام تو بعد دنیا کائنات اندر تسی سب تو پہلے پیغمبر ہو، پہلے رسول ہو، اور تسی او عظیم آدمی ہو جنہ دا رب نے نام رکھے ہے عبدن شکورا، وقد سماک اللہ عبدن شکورا، اے اللہ دے نو پیغمبر علیہ السلام تسی تے او عظیم ہستی ہو جنہاں نو عرش والے رب نے خود کیا کہ اے نو تو تے میرا بڑا شکر گزار بندے، اللہ نے قرآن وچ اعلان کیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کہن گے اے وچ کوئی شک نہیں، یہ ساریاں چیزاں ہی صحیح نے، تے لوگ کہندے آؤ پھر ساڈی سفارش کرو، اللہ دے نبی نوح علیہ السلام کہندے نے نہیں نہیں اج میں بھی سفارش دی جرت نہیں کر سکدا، کیونکہ مینوں بھی ایک موقع ایسا آیا میں رب کو ایسا سوال کیتا ہے جڑا مینوں نہیں کرنا چاہیے سی۔ اپنے بیٹے دے بارے دعا کیتی نا تے رب نے نا جھڑک دے انداز وچ کہہ دیتا سونیا یہ تانوں کنے اجازت دیتی ہے دعا کرن دی، تسی کہندے میرا پتر ہے تے میں رب اعلان کرنا انہو لیس من اہلک، اے میرے نو اے تہاڈا پتر اصل اندر تہاڈا بیٹا نہیں، تہاڈے اہل وچوں نہیں، کیونکہ انہاں دے عمل چنگے نہیں، انہاں دے عمل
تے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہن لگے رب نے مینوں بڑی سختی نال جھڑک دیتا ہے، اتھوں تک فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ رب نے مینوں اتھوں تک کہہ دیتا اے میرے نوح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئندہ اگر دعا کیتی میں نبیاں دی صف چوں کٹ کے جہلاں دی صف وچ کھڑا کر دے۔ اینی ڈانٹ پلائی اج میں بھی جرت نہیں کر سکدا، میں اینی ہمت نہیں کر سکدا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہی کہندے نے نفسی نفسی نفسی، اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ مینوں بچا لے، اللہ مینوں بچا لے، یا اللہ میری جان میری نفس مینوں بچا لے۔ بابا جی آدم بھی کہتے ہیں نفسی نفسی نفسی، ادھر نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں نفسی نفسی نفسی۔ اے لوگوں میری ہمت نہیں، میں نہ کام نہیں کر سکتا۔ اذهبوا الى ابراہیم، جاؤ تسی اللہ دے نبی ابراہیم کو چلے جاؤ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بخاری دی حدیث ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لوگ سارے جمع ہو کے میدان محشر اندر انہاں کول چلے جاندے نے تے کہندے نے اے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تسی اللہ دے نبی بھی ہو تے زمین تے اللہ دے خلیل بھی ہو، تانوں اللہ نے بڑی شان عطا کیتی، عظمت عطا کیتی ہے، آؤ نا رب کول چلو ساڈی سفارش کر دیو۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیندے نے نہیں نہیں نہیں، میں زندگی دے اندر 3 گلاں ایسیاں کر بیٹھا جڑیاں مینوں نہیں کرنیاں چاہیدیاں تھی، حالانکہ رب نے اجازت دیتی سی، تے ایویں انہوں شبہ بھی اے گلاں نہیں سی کرنیاں چاہیدیاں، اے انہاں دی عظمت دی علامت ہے۔ کہنے لگے میں اپنے اللہ نو کی جواب دیواں گا، اس واسطے میں تہاڈی سفارش نہیں کر سکدا۔ اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قوم نو جدوں جواب دے دیں گے تے قوم ساری پریشان ہو کے کہے گی ہن دسو اسی کدھر جائیے، کندے کول جائیے، کندے کول جا کے اپنی گل بات پیش کریے۔ اللہ دے نبی موسیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے اذهبوا الى غیری، مینوں نہیں پتا میرے تو علاوہ کسی اور کول چلے جاؤ، تو پھر مشورہ بھی دے دیں کہندے اذهبوا الى موسیٰ، میرا خیال ہے تسی نبی موسیٰ کول چلے جاؤ، نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چلے جاؤ۔ ساری خلقت ساری کائنات اللہ دے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چلی جاندی ہے تے کہندی اے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تسی اللہ دے رسول بھی ہو اور اللہ نے تواڈے نال کلام کیتا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تسی دے اللہ نال کلام کر دے رہے ہو، آؤ ساڈی سفارش کرو۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کھڑے کر دیندے نے نفسی نفسی نفسی، کہنے لگے میرے کو بھی غلطی ہو گئی، ایک بندہ لڑائی دے اندر میرے کو مر گیا، میں زور نال مکہ مارے اور جانوں ہی مر گیا تو میں اتھوں نکل گیا، قیامت والے دن اس وقت میں اپنے اللہ نو کی جواب دیواں گا اذهبوا الى غیری، میری کوئی واہ نہیں، تسی کسے اور کول چلے جاؤ۔ نال کہنے لگے اذهبوا الى عیسیٰ، نبی عیسیٰ کول چلے جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس حدیث اندر انہاں دی کمی تے کوئی بیان نہیں کی تھی، لیکن ایک اور حدیث اندر آندا ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے گے لوگاں نے مینوں ایک کہنا شروع کر دیتا ہے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، اللہ دا، حالانکہ رب دی اولاد ہی کوئی نہیں، تے ایسے گل نو کہن لگے جے رب نے میرے کو پوچھ لیا بھی تو انہاں نو اے تعلیم دتی اے تینوں میرا بیٹا بنائی جاندے نے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، میں بھی اج جرت نہیں کر سکدا، اے کام نہیں کر سکدا۔
تسی کسی اور کول چلے جاؤ، اذهبوا الى غیری، کسی اور کول چلے جاؤ۔ میرے نبی شافع نے، میرے نبی مصفح نے قیامت والے دن سب تو پہلے سفارش دا حق اللہ کسے نو دے گا تے میرے تیرے پیغمبر نو عطا کرے گا۔ آپ فرماتے نے سفارش پہلی میں ہی کراں گا تے قبول بھی سب تو پہلے میری ہوئے گی۔ دعا کرو اللہ قیامت نو نبی دی شفاعت نصیب کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفسی 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 کہنے لگ پئے، کہندے نے اذهبوا الى محمد، اذهبوا الى محمد، جاؤ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے جاؤ، اور جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، اور جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، ہر ایک پیغمبر، ہر ایک پیغمبر ایکو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ وہ جتے نیویں پا لئی نبیاں نے، جتے نیویں پا لئی نبیاں نے، وہ کی رہ گئی گل اماماں دی، تسی آپے ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس عامہ خاصاں دی۔ اج دنیا دے اندر تو نبی پاک نو چھڑ کے اوراں ول تکنے، عورت دی بات ماننے، نہ نہ نہ، پاس ہمارے ہم کاہے کو اس دنیا میں اور کسی کی تقلید کریں، پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے، قرار بھی ہے۔ غور کرنا، غور کرنا، ختم نبوت جس کی رسالت عرش کا جو مہمان بھی ہے۔ نبی پاک تو علاوہ کسی اور دی گل منی جا سکتی نہیں۔ آج اس بات کا عزم کر لے قدم قدم پر، اور جس کا کلمہ پڑھا ہے بات بھی اس کی مانا کرو، جندہ کلمہ پڑھی دے ان دی گل بھی منی دی۔ اور توڑی نو چھڑ دے، لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، توڑی نو چھڑ دے، پسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر محمد نو چھڑیاں، اور جاگ دے ہو، پر محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ آپ بخاری دی حدیث پیش کر رہے ہیں، سارے لوگ جمع ہو کے کائنات امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ گئے، آپ دی خدمت عالیہ وچ حاضر ہو جاندے نے، کہندے نے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن تے ساریاں جواب دے دیتا ہے، آدم نے جواب دے دیتا ہے، جناب نوح نے جواب دے دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جواب مل گیا ہے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے نے، آقا ہن تواڈے کول آئے ہاں، تسی تے عظیم پیغمبر ہو، نالے تسی رسول ہو،
نالے تسی نبیاں دی رسالت نو ختم کرنے والے ہو. اللہ نے تانوں نبوت دا تاج بھی دیتا ہے تے ختم نبوت دا تاج بھی عطا کیتا ہے. تے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. سونیا تہاڈیاں غلطیاں تے ہے ہی کوئی نہیں، لیکن جڑے لوگاں نے الزام لائے سی نا اللہ نے اول آخر وہ بھی تہاڈے تے ختم کر دیتے نے. تہاڈے تے کوئی آبجیکشن نہیں، تسی اللہ دے عظیم پیغمبر ہو، آؤ ساڈی سفارش کر دے ہو. اللہ دے نبی نے جنہاں نے زندگی سے بھی نہ نہیں کیتی تے کل قیامت نو بھی نہ نہیں کرن گے. تے اللہ بھی کہن گے نا میں بھی ادوں ہاں کرنی جدو سونیا تو ہاں کرنی. اللہ اکبر. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ان عظیم رحمت للعالمین نرم دل والے ساری خلقت ساری کائنات نبی پاک دے کول آ گئی. آج ثابت ہو گیا ہے اللہ دے نبی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. میرے پیغمبر ایک علاقے دے نہیں ساری دنیا دے پیغمبر نے. آج دیکھو نا سارے نبیاں دی امت میرے سونے نبی کول تے آپ فرماندے نے میں انہاں دا قائد ہوواں گا راہبر ہوواں گا تے میں میدان محشر اندر چلدیاں اللہ دے عرش تھلے آ جاواں گا. اللہ دے عرش تھلے فَاقَوْ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ. میں اپنے رب دے سامنے سجدہ شروع کر دیں گا، سجدے پہ جاؤں گا تے اللہ دیاں حمدہ کراں گا، اللہ دیاں تعریفاں کراں گا. میں رب دیاں او تعریفاں کراں گا جنہاں دا اج مینوں بھی پتہ نہیں. جو رب میرے ذہن چ پائے گا نا میں رب دی تعریف کرتا جاواں گا. بالآخر اللہ نبی پاک دے محبت اندر پیار اندر عقیدت اندر اور سونے دی دعا تو بعد عرش والا رب فرمائے گا سونیا بس کرو ارفع راسک یا محمد. اے میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر چک لو تسی منگی جاؤ میں دئی جاواں گا. سونیا ارفع راسک سر اٹھا لو وصفا تو شفا جن دی سفارش کرو گے میں قبول کیتی جاواں گا. ساری خلقت ساری کائنات میدان اندر. اور مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کتھے یاد آ گئے دعا کرو اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. کہندے نے میدان وہ حشر کا آواز رب نفسی. میدان وہ حشر کا آواز رب نفسی. خلقت ہے سہمی سہمی نیکی بدی شمارا. اب کس طرف کو جائے کس کو سنائے دکھڑا مشفق کوئی بتائے شافع بنے ہمارا. وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ دو وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق کی سواری. اٹھی صدا حشر سے اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا. وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا چہرہ سبحان اللہ. وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا چہرہ پہنا ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا. جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوئے ہے بھاگے. دیکھو عجب نظارہ دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری. سبحان اللہ. دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری. جا کر کرے شفاعت
اب بخش دے غفارا، اب بخش دے غفارا۔ اور غور کر لے، یہ تیرے لیے پیغام ہے، کر پیروی نبی کی، کر پیروی نبی کی، گر طلب ہے شفاعت تا وہ کرے حشر کو تیری طرف اشارہ۔ قیامت کو میرے نبی کہہ دے اللہ یہ بھی میرا امتی ہے، یہ بھی میرا امتی ہے، اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ قیامت والے دن ہمیں اپنے سونے پیغمبر کی شفاعت نصیب کر دینا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، سب تو بڑی سفارش اے اللہ دے سامنے ساری دنیا دا حساب شروع ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر تے حدیث میں آندا ہے جدوں سفارش شروع ہو جائے گی تے سارے تو پہلے اللہ دے نبی دی امت محمدیہ دا حساب ہوئے گا۔ سب تو پہلے حساب کری امت ہوئے گا، تو میرے نبی پھر کہیں گے امتی امتی، نبی کہندے نے نفسی نفسی، میرے پیغمبر کہندے نے امتی امتی۔ اور کچھ تے حیا کریا کر نبی پاک دا، کچھ تے پاس کریا کر، راتاں نو اٹھ اٹھ کے تیرے واسطے دعاواں کرن والے تے کل قیامت نو میدان محشر اندر بھی تیری سفارش کرن والے۔ حدیث میں چاند ہے میرے نبی امتی امتی کہیں گے۔ ایک کون پیغمبر ہے؟ آدم پکارے نفسی نفسی، ابراہیم پکارے نفسی نفسی، نوح پکارے نفسی نفسی، ابراہیم عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پکارے نفسی نفسی۔ اللہ سانو بچا لے، میرے تیرے پیغمبر کہن امتی امتی، اللہ میری امت نو بچا لے۔ دعا کرو اللہ سانو سنے نبی دی اطاعت دی توفیق دے دے۔ مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی، ایک پاسے میرا عرب سہانا، ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں، ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں، ایک پاسے واللیل سے آئی، ایک پاسے زلفاں دا سجانا، ایک پاسے اکے ذرا غور کرنے کسے نال کوہاڑے بت پن کے بل فالک بھی روحم آکھیا۔ نبی ابراہیم نے بت بنے سے نا تے وڈے بت تے کوہاڑا رکھ دیتا، لوگاں پوچھیا بھی کنے، کہنے لگے اینو پوچھ لو اینو پوچھ لو۔ وہ کسے نال کوڑے بت بن کے بل فالک بھی روحم آکھیا، کل جال حق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا، ایک پاسے وہ ایک کشتی دا زامل، ایک پاسے سارے جگ دا مہانا، ایک پاسے اندیاں جگ وچ تم پہیاں نے سن کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے، کہہ دے سبحان اللہ۔ اندیاں جگ وچ تم پہیاں نے سن کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے، کوئی امتاں دے حق بتوا کردا تے سینے نال لانا، ایک پاسے پتھراں دا پھٹنا، ایک پاسے چند پھاڑ دکھانا، ایک پاسے اور رب نفسی آوازاں، ایک پاسے رب امتی تقاضا، ایک پاسے سارے جگ دے پاپی، ایک پاسے شمشام نمانا،
ایک پاس ہے قیامت نو اللہ دے نبی کہیں گے میری امت میری امت، اللہ کہیں گے سونے پریشان نہ ہو، آؤ سب تو پہلے ایک سفارش پوری دنیا دی کی تھی، دوسرے نمبر تے امت محمدیہ دی سفارش انہاں لوگاں دی، اللہ کہیں گے ادخل من امتی کا ملا حساب علیہ من الباب الایمن، اے میرے نبی تہاڈی امت دے او لوگ جنہ بغیر حساب تو جنت چ جانا نا، انہوں نے جنت دے باب الایمن سے جنت چ داخل کر دو۔ دعا کرو نا اللہ سانوں بھی انہوں لوگوں شامل فرما لے، اور یہ آمین کہا جاتا کہ تو قبول نہ ہو جائے گی، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ میرے نبی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سب تو پہلے جنت سے داخل کر دیں گے، پھر کچھ لوگ اصحاب الاعراف، جنت اور جنت جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، وہ نہ جنتی ہوں گے نہ جہنمی ہوں گے، مفسرین نے لکھے انہیں دیا نیکیاں تے گناہ برابر ہوں گے، نیکیاں تے گناہ برابر ہوں گے، تے انج لٹکے نے، ادھر رب دی جنت نظر آندی ہے ادھر جہنم نظر آندی ہے۔ میرے نبی پھر سجدے پہ چلے جاندے نے، اندر امتی امتی، اللہ میری امت پریشان ہے، اللہ دے نبی سر اٹھا دے نے، اللہ دے نبی دی سفارش دی وجہ تو اصحاب الاعراف نو بھی اللہ جنت عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی اللہ بھی بس نہیں کر دے۔ ایک اور حدیث جنہیں 4 سفارشاں آپ سجدے چلے جان گے تے امت دے او لوگ جنہیں کبیرہ گناہ کرنے والے نا انہوں دے بارے سفارش کرن گے تے اللہ دے نبی سجدے جان گے، رب کہن گے منگو سونے ہو کی منگ دے ہو؟ جناب جابر فرماتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی یوم القیامہ لأہل الکبائر من امتی، قیامت نو میں اپنے گناہگار لوگوں دی سفارش کروں گا، اللہ انہوں جنت عطا کر دے۔ نبی پھر سجدے چلے گئے، آپ پھر روئی جاندے نے امتی امتی، اللہ کے دل سونے سر چک لے کی چاہنے، اللہ رب العزت فرمان گئے میرے نبی تھوڑی امت دے وچوں جنہ دے دل وچ ایک جو دے دانے دے برابر ایمان ہے، انہوں نے بھی جہنم چو کٹ کے جنت چلے جاؤ، جنت چلے گئے۔ اللہ کے نبی پھر رو رہے ہیں امتی امتی، اللہ کا دل سونے سر چک لے اور کی چاہنے، اللہ دی طرف آواز آندی ہے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلو انج کرو جنہ دے تھوڑی امت ہے بچو جنہ دے دل اندر ایک رائی دے دانے دے برابر اینا کوئی مان ہے نا، انہوں نے بھی جنت داخل کر دیو، آپ جنت داخل کر دیں گے۔ آپ پھر روئی جاندے نے، اللہ کہتے ہیں سونے سر چکو اور کی چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ میری امت بڑی جہنم اندر ہے۔ اللہ فرمان دے اے میرے پیغمبر چلو انج کرو جنہ دے دل اندر رائی دے دانے دے تیسرے حصے دے برابر ایمان ہے، انہوں نے بھی جنت سے داخل کر دو، وہ بھی جنت سے چلے گئے۔ آپ سرکار پھر روئی جاندے نے امتی 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 امتی، روئی جاندے نے، اللہ کو سوال کیتی جاندے نے، اللہ دی جلالت اور شان میرا رب عظمت سے آ گیا۔ صحیح مسلم دی حدیث کتاب الایمان، اللہ فرماندے سونے اے میں تسی روئی جاندے ہو، بار بار امت پر سوال کیتے جاندے ہو، ہن تسی رہن دیو وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی، رب نے 4 قسمیں اٹھائیاں، توجہ کرنا، گل آخر تے پہنچ گئی، توجہ کرنا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر مینوں اپنی عزت دی قسم، جلال دی قسم، کبریائی دی قسم، مینوں اپنی عظمت دی قسم، جننے بھی کلمہ پڑھن والے تیرے امتی نے میں سارے انہوں جنت عطا کر دیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سفارش ہے۔ آپ ایتھے بھی بس نہیں، ایک اور سفارش کریں گے قیامت والے دن، جنت کا دروازہ کھلنا میرے نبی دی اجازت نال، آپ دروازہ کھڑکان گے، آواز آئی کون؟ آپ فرماندے نے میں محمد آمنا دا جاؤ آیا،
جلدی دروازہ جنت کھولو، میں امت نال لے آؤ یا جنت چلے گئے، آپ پھر سفارش کریں گے، درجات بلند ہو جان گے۔ تے ایویں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی سفارش کریں گے جنہاں نال کافراں نوں بھی تھوڑا جا فائدہ ہو جائے گا۔ آپ فرماندے نے میرا چچا ابو طالب ہے، میں بڑی کوشش کی تھی، مسلمان تو نہیں ہویا لیکن انہیں میری خدمت بڑی کی تھی، امید ہے میری سفارش کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوئے گا۔ تے انہوں نے اللہ سب تو ہلکا عذاب کریں گے۔ نبی پاک نے 10 قسم کی سفارش اپنی امت واسطے کی تھی۔ ایک سفارش شفاعت کبریٰ ساری کائنات واسطے کریں گے، ایک سفارش اپنی امت دے بے حساب جنت جان والے لوگوں واسطے کریں گے، ایک سفارش اصحاب الاعراف دی کریں گے، ایک سفارش میرے پیغمبر اپنی امت دے کبیرہ گناہ والے لوگوں واسطے کریں گے، ایک سفارش میرے پیغمبر جن کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا ان کو بارے میں سفارش کریں گے، ایک سفارش رائی کے دانے کے برابر، ایک سفارش رائی کا تیسرے حصے کے برابر، ایک سفارش جنت کے دروازہ کھلنے کی سفارش، ایک سفارش جنت کے اندر درجات کی بلندی کی سفارش، اور ایک سفارش کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دے گی۔ یہ 10 سفارشیں قیامت کے دن میرے نبی کریں گے۔ میرے نبی ایسے عظیم پیغمبر ہیں، دنیا میں بھی رحمت، قیامت کو بھی۔ آئیے آج عزم کریں ہم ایسے پیغمبر کی بات کو مانیں گے، ان کی بات پہ عمل کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے۔ انشاءاللہ جب نماز کی پابندی کرو گے، نبی کی سنت پہ عمل کرو گے، اللہ قیامت والے دن نبی کی شفاعت بھی نصیب کرے گا، جنت کا داخلہ بھی عطا کر دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل، وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں، آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔